ہمارے ملک میں جہاں جمہوری نظام کمزور ہے، وقفے وقفے سے نئے نظام کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ ایسی صدائیں لگانے والوں کی اکثریت یہ تک نہیں جانتی کہ نیا نظام کیسا ہوگا اور اسے نافذ کرنے کے لیے کتنا عرصہ درکار ہوگا۔ یہ درست ہے کہ کسی بھی ملک کے ترقی کے ماڈل سے سیکھا جا سکتا ہے، مگر کسی ملک کے نظام کو اپنے ہاں نافذ کرنا قطعاً آسان نہیں ہوتا، کیونکہ ہر ملک کے حالات اور تقاضے الگ ہوتے ہیں جنہیں مقامی سطح پر ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ دنیا کے اکثریت ممالک میں جمہوری نظام رائج ہے۔ مورخین جمہوریت کو 5000 سالہ انسانی تجربے کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، اس لیے دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے فی الحال یہی نظام قابل قبول سمجھا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے جب ہم کسی بحران کا شکار ہوتے ہیں تو اس سے نکلنے کی سبیل تلاش کرنے کی بجائے نظام کی تبدیلی کی بات کرنے لگتے ہیں۔ یوں ہم مقصد اور منزل سے مزید دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس وقت کی کامیاب اقوام کا ارتقائی سفر بھی مشکلات سے خالی نہیں تھا۔ ان کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوگا کہ انہیں کن کن مشکلات سے گزرنا پڑا۔ ہمیں اس وقت جن مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے، کوئی نیا نظام یا کوئی باہر سے آ کر ہمارے ان مسائل کو حل نہیں کرے گا، بلکہ ہمیں خود اپنے مسائل حل کرنا ہوں گے۔ جب مشکلات کسی قوم کو گھیر لیتی ہیں تو اس سے نجات کے لیے طویل عرصہ اور مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم کوشش کے بجائے کسی کرشمے کے منتظر ہیں۔ اس میں قوم کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ ماضی میں قوم کو سہانے مستقبل کے خواب دکھائے گئے، اقتدار میں آنے کے بعد سب ٹھیک کرنے کے وعدے کیے گئے۔ اس ضمن میں کسی ایک لیڈر کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ کم و بیش ہر لیڈر نے قوم کو سہانے خواب دکھائے، کسی لیڈر نے یہ تکلف نہ کیا کہ قوم کو حقیقی مسائل سے آگاہ کرتا اور یہ باور کراتا کہ جب تک ہم من حیث القوم ہم مشکلات کا سامنا نہیں کریں گے، ہماری مشکلات ختم نہیں ہوں گی۔ پاکستان میں رائج جمہوری نظام شخصی پالیسیوں کے گرد گھومتا ہے۔ ہر وزیر اعظم نے اپنے پیش رو کی پالیسیوں کو غلط گردانا اور نئی پالیسیاں متعارف کرائی۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ کسی دور میں بھی ترقی کے سفر میں تسلسل باقی نہ رہا۔ یہاں ایک فلائی اوور سے لے کر بڑے بڑے منصوبوں کو رول بیک کرنے تک کی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ سیاسی لیڈروں نے جس انداز میں اپنے حامیوں کی ذہنی آبیاری کی، دھیرے دھیرے ہمارا مجموعی قومی مزاج ویسا ہی بن گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ قوم لیڈروں کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ طویل سفر یا جدوجہد کے لیے آمادہ ہے۔ قلیل مدتی سیاسی بندوبست نے پالیسیوں پر منفی اثرات مرتب کیے، اس لیے ہمیں فوری طور پر دو کام کرنے کی ضرورت ہے: طویل المدتی سیاسی بندوبست اور حقیقی جمہوری پالیسیوں کا اجر و تسلسل۔ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں جتنے تجربات ہو چکے ہیں، شاید ہی کہیں اور ہوئے ہوں، اس لیے اب ہمیں نئے تجربات کی بجائے یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہاں کسی قسم کا ہائبرڈ یا غیر جمہوری نظام نہیں چلے گا۔ عوام جن نمائندے کو منتخب کرے، ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے۔ عوامی مینڈیٹ سے قائم ہونے والی حکومت اگر ڈیلیور نہیں کرے گی تو عوام اگلے انتخابات میں اسے ووٹ کی طاقت سے مسترد کر دیں گے۔ ایک منتخب جمہوری حکومت آئین و قانون کے تابع ہونی چاہیے، تاہم ہمارے ہاں سیاسی حکمت عملی منتخب حکومت کی پالیسی ٹھہرتی ہے۔ ایک سیاسی جماعت اگر انتخابی مہم میں جارحانہ پالیسی اپناتی ہے تو حکومت قائم ہونے کے بعد بھی اس کی یہ پالیسی جاری رہتی ہے، جیسا کہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں ہوا۔ عوام نے ایک سیاسی جماعت کو مسائل کے حل کے لیے مینڈیٹ دیا، مگر وہ قیمتی عرصہ کمزور پالیسی کی نظر ہو گیا۔ اس میں دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے سیکھنے کا سامان موجود ہے۔ جو غلطی تحریک انصاف نے کی تھی وہ دوسری سیاسی جماعتیں نہ دہرائیں۔ مسلم لیگ نے شاید انتخابات سے قبل اس مسئلے کا تدارک کر لیا ہے۔ میاں نواز شریف نے چند روز قبل جارحانہ بیانیہ اپناتے ہوئے کچھ نام لے کر ان کے احتساب کا مطالبہ کیا۔ بعد ازاں لندن میں ہونے والے لیگی قیادت کی بیٹھک میں وہ اس مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے۔ بعض حلقے مسلم لیگ نون کی اس پالیسی کو وقت کی ضرورت کے بجائے نظریہ ضرورت سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اسے جو بھی نام دیا جائے، ملک و قوم کا مفاد اسی میں ہے کہ تصادم سے گریز کیا جائے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت شاید یہ جان چکی ہے، الیکشن سے پہلے کوئی ایسی غلطی نہیں کی جانی چاہیے جو پارٹی کو اقتدار سے دور لے جائے۔ جیسا کہ ماضی میں ہوا، مسلم لیگ میں یہ سوچ بھی موجود ہے۔
جب مقتدر حلقے خود اپنے لوگوں کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں تو پارٹی کو جارحانہ پالیسی اپنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تسلی اور یقین ہو جانے کے بعد میاں نواز شریف جارحانہ بیانیہ ترک کرنے پر آمادہ ہوئے۔ میاں نواز شریف کو باور ہو چکا ہے کہ اس وقت سیاست سے بھی اہم چیلنج سیکورٹی کے حوالے سے درپیش مسائل کا ہے، جو افغان سرحد، بلوچستان اور قبائلی اضلاع میں سر اٹھا چکے ہیں۔ پاکستان نے اب تک اس حوالے سے زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنا لی ہے، کیونکہ دہشت گردی کے عمومی واقعات سے ہٹ کر افغانستان کی طرف سے پاکستان میں کھلی در اندازی ہونے لگی۔ اس لیے شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے مکمل لاہ عمل تیار ہو چکا ہے۔ خیبر سے لے کر کراچی تک سربراہ عناصر کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ماضی میں کیے جانے والے بڑے آپریشنز کے بجائے ٹارگیٹڈ آپریشن پر فوکس کیا جائے گا۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر آباد افغان باشندوں کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اسی طرح افغانستان سے ملحق سرحدی پٹی پر آپریشن کے ذریعے افغانستان کی در اندازی کو روکا جائے گا۔ دہشت گردی کے اسباب کے لیے اقدامات اٹھائے جانے سے پہلے سیکورٹی ادارے افغان طالبان اور عبوری افغان حکومت کے سامنے ٹھوس شواہد پیش کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افغان طالبان متحرک ہوئے ہیں اور پاکستان کو مطلوب تقریباً 200 افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ اب جب کہ ہمارے سیکورٹی ادارے شدت پسند عناصر کی طرف متوجہ ہیں، آئندہ کچھ عرصے تک اس طرف مصروف رہیں گے۔ اس موقع پر میاں نواز شریف نے مفاہمتی راستہ اختیار کر کے مثبت پیغام دیا ہے، کیونکہ موجودہ حالات میں اشتعال انگیزی ملک کے لیے نقصان دہ ہے، چاہے وہ شدت پسند عناصر کی طرف سے ہو یا سیاسی سطح پر۔ اندرونی اور بیرونی شدت پسندی کا الگ الگ حل نکالنا اس مسئلے کا دیر پا حل ہے۔ ممکن ہے بلوچستان اور قبائلی اضلاع کے عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے سے ان کے تحفظات دور ہو جائیں۔ یہ کام سیاسی قیادت بہت اچھے طریقے سے انجام دے سکتی ہے۔ جیسا کہ سوات آپریشن سیاسی بصیرت کا نتیجہ تھا، تو اس کا کریڈٹ عسکری اور سول قیادت دونوں کو جاتا ہے۔ اس کے برعکس لال مسجد آپریشن میں چونکہ یک طرفہ حل نکالنے کی کوشش کی گئی، اس لیے آج تک اس سے دامن چھڑانا مشکل ہے۔ سینئر صحافیوں جاوید چودھری، زیرو پوائنٹ، حامد میر، سلیم صافی، رؤف کلاسرا اور نصرت جاوید کے کالمز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے کالم کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔